بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہوں تو ایلوویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، وہم کی بیماری کے لیے زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ ابلا ہوا پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلد اثر کرتی ہے۔ ناظرین، زیادہ سبزی کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، وزن کم کرنے کے لیے گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پئیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں نہ پھینکیں، اس سے آپ کے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، الائچی چبانے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو انہیں چبا کر کھا لیں، اس سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ گلابی یا سرخ رنگ کا پیشاب آنا پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے تمہیں بچپن میں ایک درخت کی طرح پروان چڑھایا ہے، تمہارا فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر تم ہار جاؤ۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں زیادہ کھائیں: لیمو، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ ناظرین، گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کریں، اس سے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے، اس لیے چائے کم اور پانی زیادہ پئیں۔ ناظرین، کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ ناظرین گرامی، دبلے پتلے اور سمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا رس پئیں۔ ناظرین گرامی، کچا امرود کھانے سے آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ پھول مکھانے کھانے سے جلد سرخ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کا چہرے پر مساج کرنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر زیادہ کھانے سے پیٹ بھاری محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر درد کبھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ ناظرین، لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو دیتے ہیں۔ اگر بدہضمی ہو تو سورہ قدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ ناظرین، پودینے کے پتے چبانے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، اچھا اخلاق، حلال رزق، سچی بات، ایمان کی حفاظت۔ کھانے کے فوراً بعد نہ نہائیں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا پیاز 1.5 لیٹر پانی میں ڈال کر اس پانی کو پینے سے بواسیر کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، وقت سے پہلے اگر بال سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے بادام کے تیل کو دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور پہلے سے سفید بال بھی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، صبح و نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ سستی اور موٹاپا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر گھر میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے
च्युंटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। गन्ने का रस पीने से बंद गला खुल जाता है। ज़हनी दबाव कम करने के लिए निहारमू शहद को नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें, इससे वज़न भी कम होता है। नाजरीन, चीज़ें एक जगह पर पुख्तगी हासिल करती हैं, जैसे फूल, कांटे, खुशबू, खाना, औरत और दौलत। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से आपका बदन कमज़ोर हो जाता है। नाजरीन, अगर दांतों में दर्द हो तो बकरे की चर्बी का तेल लगाएं, अफाका होगा। एक हफ्ते तक कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, क़ुव्वत बा बढ़ाने के लिए दोपहर के वक़्त प्याज खाएं। ये आदत अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल कर देती है। नाजरीन, दिमाग को तेज़ रखना हो तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। जिन लोगों को सांस फूलने की शिकायत हो वो बेर खाएं, इससे ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, गर्म पानी पीने से घुटनों का दर्द ठीक होता है। नाजरीन, निहारमू जैतून का तेल नाफ पर लगाएं, जिस्म से बदबू ख़त्म होगी और मैल जल्दी नहीं आएगा। खाने से पहले बड़ी इलायची खा लें, खाना जल्दी हज़म होगा। घर में रिज़्क बढ़ाने के लिए खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। नक्सीर के लिए अनार का पानी निहायत मुफीद है। अनार के दानों का पानी निकालकर नाक में डालने से नक्सीर फ़ौरन बंद हो जाती है। नाजरीन, अगर दूध में लीमू के कतरे डालकर सुबह शाम चेहरे पर लगाएं तो चेहरा खूबसूरत और निखरा हुआ नज़र आएगा। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मियों में गर्मी नहीं लगती। पट्ठों के खिंचाव और दर्द के लिए बादाम के तेल को थोड़ा गर्म करके मुतासरा हिस्से की मालिश करें। खिंचाव और दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पानी में हल्दी मिलाकर पीने से आपका मैदा साफ़ होता है। अगर घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो आपके घर में रिज़्क की तंगी पैदा हो सकती है। रोज़ाना चेरी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नाजरीन, भेड़ का गोश्त आपके हाजमे को बेहतर करता है। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दें और मरीज़ को लिटा दें। इंशाअल्लाह मरीज़ बेहतर महसूस करेगा। सौंफ के पौधे के होते हुए सांप घर में नहीं आता। नाजरीन ग्रामी, जिन घरों में खरगोश हो वहाँ फालिज की बीमारी नहीं होती। नाजरीन, काला ज़ीरा सांस के लिए बेहतरीन होता है। बार बार पेशाब आने के मसले के लिए 1 शटांक भुने हुए चने लेकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें और उसे मुसलसल 3 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाएगा। गुलाब के फूल के पत्तों को चबाने से खून की कमी दूर होती है। छिपकली के जिस्म में मौजूद सफ़ेद पाउडर जल्द के कैंसर का बाइस बन सकता है। नींद पूरी होने के बाद भी आँखों में नींद रहे तो समझ लें कि दिमाग कमज़ोर हो चुका है। पेशाब को रोकने से गुर्दे फेल हो सकते हैं। निहारमो अनार खाने से जिस्म में नया खून पैदा होता है। खाने के बाद सिर्फ 1 खजूर खा लेने से पेट में गैस नहीं बनती। मुसलसल 3 दिन किशमिश को दूध में भिगोकर खाने से जिस्मानी कमज़ोरी और थकन दूर होती है। नाजरीन, मसूर की दाल पर लीमू छिड़क कर खाने से 2 हफ्तों में जिस्म की इजाफी चर्बी पिघल जाती है। नाजरीन ग्रामी, बुलंद फिशार खून के मरीज़ कद्दू का इस्तेमाल करें। ज़्यादा चावल खाने से गुर्दे में पथरी हो सकती है। नाजरीन, सरसों का तेल लेकर नाफ पर लगा दें और थोड़ा सा घी का आटा शहद के साथ चबाएं, इससे पेट की तकलीफ़ कम हो जाती है। निहारमू चाय पीने से
آپ کے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ 3 چیزوں کا استعمال کریں: کچلا، کلونجی اور دار چینی۔ صبح و شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بڑھی ہوئی چربی کم ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔ ناظرین، جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بڑے ہو کر بھی ذہین بنتے ہیں۔ صبح نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی کنڈیشن میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں میں لگائیں اور پھر وہ کنڈیشنر اچھی طرح بالوں میں جذب کریں اور پھر دھو لیں۔ ناظرین، اس سے بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہوں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہے تو پالک نہ کھائیں اور پانی زیادہ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے دن کی شروعات لیمو پانی سے کریں، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال پیٹ بڑھا دیتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، گلے کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ گلے کے درد میں دودھ بہت ہی مفید ہوتا ہے، اس سے گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ناظرین، منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کریں، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جو شخص روزانہ 1 سیب کھاتا ہے اسے کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، جن کا پیٹ صاف نہ رہے وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، کیکر کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سحری میں دودھ اور دہی کا استعمال لازمی کریں تاکہ پیاس نہ لگے۔ جس گھر میں بلی بچے دے تو وہاں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور تنگ دستی کبھی نہیں آتی۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں ہوتے۔ گلے کی خرابی کے لیے نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی تیل اور پالک کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر چھپکلی جلد کو چھو لے تو فوری سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑیں اور وہ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ جامن کی گٹھلی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط اور دل کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنہیں قبض کی شکایت ہو وہ ہری پیاز کا استعمال کریں، فوراً آرام ملے گا۔ سخاوت سے عزت اور کفایت شعاری سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر صبح وقت پر آنکھ نہ کھلے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلد صاف اور دھل جائیں گے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر روزانہ پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے اور بے پناہ طاقت آتی ہے۔ ناظرین، چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں کے لیے میتھی دانہ انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو میتھی دانے کے لڈو کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی،
صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سفید آٹے سے آپ کے معدے میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح دودھ میں بھگوئی ہوئی روٹی کو خالی پیٹ کھا لیں۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کدو ہاضمے کے لیے بہتر چیز ہے۔ گدلا پیشاب گردوں کی بیماری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ آم کا اچار کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ شام کے وقت پیاز نہ کھائیں، اس سے آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کھائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ رات کو لہسن کھا کر سونے سے صبح آنکھ جلتی کھلتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ ناخنوں پر ہلدی لگانے سے ناخن جلدی لمبے نہیں ہوتے۔ لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ اور کھانے کے بعد گڑ کا استعمال لازمی کرو۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے تیل کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں سے گھماتے رہیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ لہسن کو 1 کپ لیموں کے کیوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی تمام چربی آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ 1 کپ پانی میں آدھا چمچ سونف اور دار چینی کا 1 ٹکڑا شامل کر کے پینے سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے پر ہلکی ہلکی مساج کرنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا رنگ نکھر جاتا ہے۔ اگر کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر چہرے پر سکرب کیا جائے تو جلد صاف ہو جاتی ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دہی میں گاجر اور ادرک کے چھلکے ملا کر چہرے پر لگانے سے 50 سال کا چہرہ بھی 20 سال کا لگنے لگتا ہے۔ اگر گلا خراب ہے تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں، فوری آرام ملے گا۔ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال جسم میں پانی کی کمی اور گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گھریلو کام ورزش کا نعم البدل نہیں، اس لیے ورزش کے لیے الگ وقت نکالیں۔ ورزش سے جسمانی تھکن ختم ہوتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، پٹھے کھلتے ہیں اور وزن متوازن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق 7 نسلوں تک چلے تو عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف یا غنیوں کا ورد معمول بنا لیں۔ کاجو شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ نہار منہ 3 سے 4 کاجو کھانا فائدہ مند ہے۔ کیلا اور بادام اکٹھے کھانے سے ماہواری کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا زیادہ استعمال کریں۔ ناظرین، کھانوں پر کچی ادرک ڈالنے سے پیٹ کے درد اور گیس سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ پسے ہوئے بادام دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے آپ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آئرن کی کمی کے لیے گوبھی اور پالک کھائیں۔ ناظرین گرامی، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا لمبی عمر اور جوانی کا راز ہے۔ جو لوگ ہمیشہ باوضو رہیں ان لوگوں پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی،
35 سال کی خواتین کو مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ کھانے چاہیے تاکہ جھریاں دیر سے آئیں۔ ناظرین، وزن بڑھانے کے لیے 5 کیلے کھا کر نیم گرم دودھ پی لیں، لیکن ملک شیک نہ بنائیں۔ ناظرین گرامی، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں تو کچھ ہی دنوں میں بالوں میں واضح بہتری نظر آنے لگے گی۔ ناظرین، اگر کوئی بڑی بیماری ہو تو کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ ناظرین گرامی، کھانے کے دوران پانی پینے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان گرم جلیبیاں کھانے سے آپ کی دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کی خرابی کی پہلی علامت ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لیں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ نہار منہ زیادہ پانی پیتے ہیں ان کی قوت میں کمی آتی ہے۔ مکئی کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، جہاں پھوڑا یا دانہ ہو وہاں تل کے تیل اور انڈے کی سفیدی کا لیپ کریں۔ اگر آپ عقل کی بات کسی بے وقوف سے کریں گے تو وہ آپ کو ہی بے وقوف سمجھے گا۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات عقل کا ہونا سزا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔